شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت کا ہے، جب اس نے اپنی وسیع سلطنت کے ایک انتہائی اہم اور حساس صوبے عراق کی گورنری پر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس کا نام تاریخ میں ہمیشہ ظلم، سفاکی اور جبر کی علامت کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف ثقفی۔ حجاج بن یوسف جو بعد میں سندھ فتح کرنے والے عظیم نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم کے چچا اور سسر بھی بنے، ان کا شمار تاریخ کی سفاک ترین اور جابر حکمرانوں میں کیا جاتا ہے۔ اس کی حکومت ظلم و ستم، بے رحمی اور خدائی احکامات کی پامالی سے عبارت تھی۔ حجاج بن یوسف کے ناقابل فراموش مظالم میں سے ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن زبیر کو انتہائی بے دردی اور سفاکی سے شہید کرنا تھا۔ اس نے محض انہیں شہید کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کے جسد مبارک کو 3 دن تک سرعام سولی پر لٹکائے رکھا تاکہ لوگوں پر اپنی دہشت اور طاقت کی دھاک بٹھا سکے۔ یہی نہیں، اس بدبخت نے خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی پامال کیا اور اس پر محاصرے کے دوران سنگ باری کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمارت کو شدید نقصان بھی پہنچایا۔ اس کی طبیعت میں صحابہ کرام کے لیے بغض اور کینہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور وہ ہر موقع پر ان کی بے حرمتی اور شان میں گستاخی کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ محض شک و شبہ کی بنیاد پر یا اپنی حاکمیت کو چیلنج کرنے کے وہم میں ہزاروں معصوم لوگوں کو قید کر لیتا اور پھر ان پر ایسے لرزہ خیز مظالم ڈھاتا جنہیں سن کر روح کانپ اٹھتی ہے۔ جب حجاج بن یوسف کی موت ہوئی تو اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق اس کے قید خانوں میں 1,20,000 مرد اور 20,000 خواتین قید تھیں۔ ان 20,000 خواتین میں سے 4,000 عورتیں ایسی بھی تھیں جن کے جسموں پر ستر پوشی کے لیے کپڑے تک میسر نہ تھے۔ یہ تمام قیدی ایک ایسے وسیع قید خانے میں رکھے گئے تھے جس کے اوپر کوئی چھت نہ تھی اور وہ ہر موسم کی سختیاں، جلسا دینے والی دھوپ، کڑاکے کی سردی اور بارش برداشت کرنے پر مجبور تھے۔ ان قید خانوں کی دیواروں کے ساتھ ہر وقت ان کے سپاہی کھڑے رہتے تھے جو ان مظلوم قیدیوں پر مزید ظلم و ستم کرتے تھے۔ اگر ان قیدیوں میں سے کوئی قیدی گرمی کی شدت اور سورج کی تپش سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کی کوشش کرتا تو حجاج کے بے رحم سپاہی اسے تھپڑ مارتے تھے تاکہ وہ اپنا چہرہ بھی نہ چھپا سکے۔ ان قیدیوں کو کھانے کے لیے جو روٹی دی جاتی ان میں مٹی اور ریت ملا دی جاتی تھی اور پینے کے لیے کڑوا، نمکین اور گندا پانی فراہم کیا جاتا تھا۔ حجاج ان بے بس قیدیوں کو اذیت ناک سزائیں دینے میں ایک خاص قسم کی شیطانی لذت اور فخر محسوس کرتا تھا۔ اس کی سفاکی کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ان قیدیوں میں سے ایک شخص مسلمان قیدی نے روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی تو حجاج نے تنزیہ طور پر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بہترین سی سحری تیار کی جائے۔ حجاج کے کارندوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ روایات کے مطابق سادات یعنی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کیں اور وہی روٹیاں اس روزہ رکھنے والے قیدی کو سحری اور افطاری کے لیے پیش کی گئیں۔ اس لعنتی شخص کے دل میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر بغض بھرا تھا کہ اسے اکثر یہ دکھ رہتا تھا کہ وہ میدان کربلا میں موجود کیوں نہ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرتا اور حسین کے خاندان پر ایسے مظالم ڈھاتا جو کسی نے نہ سوچے ہوں گے۔ حجاج نے اپنے دور حکومت کے عراق کے 2 بڑے شہروں کوفہ اور بصرہ کے درمیان ایک نیا شہر واسط بھی تعمیر کیا تھا، لیکن اس شہر کی تعمیر کے بعد وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہ سکا۔ حجاج بن یوسف تقریباً 53 سال کی عمر پا کر ایک انتہائی عبرتناک موت کا شکار ہوا۔ روایات میں ہے کہ اس کی موت سے پہلے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاج کے لیے جب ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے تشخیص کے لیے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی ایک لمبی سی رسی سے باندھ کر حجاج کے منہ کے راستے اس کے پیٹ میں داخل کیا۔ جب کچھ دیر بعد اس ریشم کی رسی کو منہ کے ذریعے واپس
باہر کھینچا گیا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بے شمار کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ جب حجاج کی موت قریب آئی تو اس پر ایک عجیب بیماری مسلط کی گئی جس کا جسم ہر وقت شدید سردی کی وجہ سے مسلسل کانپتا رہتا تھا۔ اس کے جسم کو گرم رکھنے اور اس کی کپکپی کو دور رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد بے شمار انگیٹھیاں ہر وقت روشن رکھی جاتی تھیں، لیکن اتنی شدید گرمائش کے باوجود بھی حجاج کا جسم گرم نہ ہوتا تھا اور وہ مسلسل تھر تھر کانپتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی اس لا علاج بیماری کی شکایت مشہور تابعی بزرگ حضرت حسن بصرہ رحمت اللہ علیہ سے کی تو حضرت حسن بصرہ نے اسے دو ٹوک جواب دیا: اے حجاج، میں نے تجھے کافی بار منع کیا تھا اور سمجھایا تھا کہ بے گناہ معصوم اور نہتے لوگوں کا ناحق قتل عام نہ کرو اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے سے باز آ جاؤ، مگر تو ہر وقت مسلمانوں اور بے گناہ لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہتا تھا۔ یہ سب کچھ تجھے اسی ظلم، تکبر اور سفاکی کی سزا مل رہی ہے۔ یہ سن کر حجاج بن یوسف نے مایوسی کے عالم میں کہا: میں اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے جنت عطا کرے یا میرے گناہ معاف کرے، بلکہ میں تو اب صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ کسی طرح اس دنیا میں میری یہ مشکلات اور تکلیفیں آسان کر دے تاکہ میری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور میں اس عذاب سے چھٹکارا پاؤں۔ حجاج بن یوسف کو یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ آخری ایام میں مسلسل روتا رہتا تھا۔ ایک وزیر نے اس سے دریافت کیا کہ آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ حجاج نے کہا: میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر نیک لوگوں پر بے شمار ظلم کیے ہیں۔ وزیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: آقا، آپ نے تو جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے دلیل اور برہان کے ساتھ کیا ہے، یہ کسی طرح بھی ظلم کے زمرے میں نہیں آتا۔ حجاج نے اس چاپلوس وزیر کو طنزیہ جواب دیا: اگر قیامت کے دن تو میرا وزیر ہوا تو یہ دلیل اس وقت بھی ہمارے بڑے کام آئے گی۔ اور سنو، میری موت اب بہت قریب ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ آخرت میں بھی تیری اور میری جوڑی اسی طرح قائم رکھے گا، یعنی ہم دونوں اکٹھے ہی جہنم میں ہوں گے۔ تاریخی کتابوں میں حجاج کا ایک اور دکھ بھرا اور عبرت آموز واقعہ بھی لکھا ملتا ہے جس پر خود حجاج کو اپنی زندگی کے آخری ایام تک بہت افسوس اور پچھتاوا رہا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک بہت ہی غریب گھرانے کی ایک لڑکی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اور بے مثال حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ اس کے حسن و جمال اور ذہانت کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جب اس کی خوبصورتی کا علم حجاج بن یوسف کو ہوا تو وہ اپنے سپاہیوں اور وسائل کی مدد سے اس لڑکی تک پہنچ گیا۔ حجاج نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اس کے ہوش اڑ گئے اور پہلی ہی نظر میں اس پر عاشق ہو گیا۔ حجاج کو اب ہر طرف صرف ہندا ہی نظر آتی رہتی تھی۔ اس نے ہندا کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی اور بالآخر اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حجاج کا نکاح جب ہندا سے ہوا تو 2 لاکھ درہم حق مہر مقرر کیا گیا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں حجاج ہندا کی ہر بات کو پورا کرتا تھا، اس کی ہر خواہش کو ماننے کے لیے تیار رہتا تھا اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کو ہمہ وقت آمادہ رہتا تھا۔ ہندا جو ایک غریب لڑکی تھی، اس محل میں آ کر اسے ہر طرح کی سہولت اور آسائش میسر ہو گئی، لیکن دن گزرنے کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف کا اصل ظالمانہ اور متکبرانہ رویہ ہندا کے ساتھ بھی عیاں ہوتا گیا۔ حجاج نے اپنی بیوی ہندا کے ساتھ بھی وہی جابرانہ سلوک کرنا شروع کر دیا تھا جیسا کہ وہ اپنی رعایا اور قیدیوں پر کرتا تھا۔ ہندا بھی حجاج کے اس رویے سے کافی تنگ آ گئی تھی اور ہر وقت اس کے ظلم اور بدسلوکی کی وجہ سے پریشان اور دکھی رہتی تھی۔ حجاج ہندا کو پریشان اور اداس دیکھ کر اسے تسلی دینے کی بجائے اس پر مزید تشدد کرتا اور اسے ذہنی اذیت پہنچاتا تھا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل بھر گیا تو ایک دن اس نے اپنے ایک خاص اہلکار عبداللہ بن طاہر کو بلایا اور اسے 2 لاکھ درہم دے کر بھیجا کہ ہندا کے پاس جاؤ، یہ 2 لاکھ درہم اس کے حوالے کرو اور اس سے کہو کہ حجاج نے تیرا حق مہر مکمل طور پر ادا کر کے تجھے طلاق دے دی ہے۔
اب جہاں تیرا دل کرتا ہے تو جانے کے لیے آزاد ہے۔ ہندا جو پہلے ہی حجاب کے ظلم و ستم سے نجات پانے کی خواہش مند تھی، جب اس کے پاس یہ طلاق نامہ آیا تو اس نے بڑی خوشی اور اطمینان کے ساتھ اسے قبول کرتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میری جان اس ظالم شخص سے چھوٹ گئی ہے۔ اس طلاق کو ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ وقت کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے، جو ہندا کے حسن و جمال اور ذہانت سے واقف تھا، ہندا کو یہ پیغام بھیجا کہ میں تجھ کو اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہوں اور تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہندا نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن عبد الملک بن مروان کے بار بار پیغام بھجوانے اور اصرار کرنے پر ہندا ملکہ بننے پر رضامند ہو گئی، لیکن اس نے نکاح کے لیے ایک عجیب و غریب شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ میری شرط یہ ہے کہ مجھے جس اونٹ پر بٹھا کر دلہن بنا کر اپنے محل لے جایا جائے گا، اس کی لگام مہار میرا سابقہ شوہر یعنی حجاج بن یوسف خود پکڑے گا۔ حجاج بطور ساربان اونٹ چلانے والا اس کی لگام پکڑ کر مجھے آپ کے محل تک پیدل لے کر آئے گا۔ عبد الملک نے ہندا کی یہ شرط فوراً مان لی۔ اس نے حجاج بن یوسف کو یہ خط لکھا کہ میری فلاں دن فلاں عورت ہندا سے شادی ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ جسے میں نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا تم اس پر علمدار آمد کے پابند ہو۔ حجاج یہ خط پڑھ کر حیران اور غصے سے آگ بگولا ہو گیا، لیکن وہ خلیفہ وقت کے حکم سے انکار کرنے کی جرت بھی نہ کر سکا۔ چنانچہ مقررہ دن حجاج بن یوسف خلیفہ کے محل سے اونٹ کی لگام پکڑ کر ہندا کے گھر تک آیا۔ جب حجاج بن یوسف وہاں پہنچا تو ہندا کی کافی سہیلیاں اور دیگر خواتین وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حجاج بن یوسف کو اس ذلت امیز حالت میں دیکھ کر طرح طرح کے طنزیہ مذاق کیے اور اسے کافی شرمندہ کیا اور اس کی تذلیل بھی کی۔ حجاج ساربان بن کر ہندا کو خلیفہ کے محل کی طرف لے جا رہا تھا کہ راستے میں ہندا نے جان بوجھ کر اپنا سونے کا ایک سکہ زمین پر پھینک دیا اور پھر بلند آواز سے حکم دیا، اے ساربان، ہمارا چاندی کا ایک سکہ نیچے گر گیا ہے، ذرا اسے اٹھا کر پکڑانا۔ حجاج بن یوسف جو پہلے ہی ذلت کی آگ میں جل رہا تھا، اس حکم سے انکار بھی نہ کر سکا تھا۔ اس نے اونٹ کو روکا، نیچے جھکا اور سکہ اٹھایا۔ جب اس نے سکے کو دیکھا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ حجاج نے کہا، اے ملکہ، یہ چاندی کا نہیں، یہ تو سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیتے ہوئے اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھ کر ایک گہرا طنز کیا اور کہا، دیکھو تو صحیح میری قسمت، اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا، لیکن اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے سونے کا سکہ عطا فرما دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حجاج جیسے چاندی کے سکے جیسے شوہر کے بدلے میں عبد الملک جیسا سونے کا شوہر عطا کیا ہے۔ یہ بات سن کر حجاج بہت زیادہ دکھی، شرمندہ اور ذلیل ہوا۔ وہ خلیفہ کے سامنے کوئی بات بھی نہ کر سکتا تھا۔ یہ واقعہ اور یہ ذلت حجاج کو اس کی ساری زندگی تکلیف دیتی رہی اور اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے توڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں کے ساتھ، خصوصاً اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، انصاف اور رحم دلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے ظلم، تکبر اور جبر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔